يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اور قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جن سے حقیقی محبت ایمان کی علامت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، گزشتہ 2 جمعہ سے دوسروں کو تکلیف مت دو اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم معلوم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جمعہ میں بإذن اللہ سورہ احزاب کی روشنی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب کو تیار کر رکھا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں آج کے اس جمعہ میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں جو ہم میں سے بعض مسلمانوں کی زندگی میں جانتے یا نہ جانتے ہوئے پائی جاتی ہیں. ہم معلوم کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کے دامن کو ان تمام شکلوں سے ہم محفوظ اور بچا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہتر انسان ہیں. سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، یہی اس امت کے آخری بلکہ اس پوری کائنات کے آخری پیغمبر خاتم النبیین، نبیوں
کا سلسلہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے ختم کر دیا. نبوت کا سلسلہ رب العالمین نے اسی نبی پر ختم فرمایا. افضل البشر ہیں, سارے انسانوں میں سب سے بہتر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ہر قسم کی تعریف اسی پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اس نبی پر ایمان لانے کی توفیق بخشی. کروڑوں کی بھیڑ میں جہاں لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں, غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں, اسلام سے محروم ہیں, لیکن پروردگار نے ہم مسلمانوں کو اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. اور سب سے بڑھ کر اس نبی پر ہمارا ایمان, اور ایسے نبی جس نبی نے اپنی زندگی سے امت کے لیے قربان کر دی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم, تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے. تمہاری تکلیفیں اس نبی پر شاخ گزرتی ہیں, تکلیف کا باعث بنتی ہیں اس نبی کے لیے. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی اپنے اندر اس درد کو محسوس کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین, ایمان والوں کے سلسلے میں یہ بڑے ہی حریص ہیں, بلکہ پوری امت کے سلسلے میں آپ اپنے اندر ایک درد کو رکھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسانیت نار جہنم سے بچ جائے اور جنت کی مستحق بن جائے. یہی تڑپ لیے آپ نے زندگی بسر کی, اور اسی تڑپ پر اللہ کے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لوگوں اس نبی کو تکلیف نہ دینا. اور ہم جب آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو جسمانی تکلیف اور زبان کے ذریعے سے جو تکلیف مشرکین مکہ, منافقین اور یہودی تو آپ کو دیا کرتے تھے, سیرت کی اوراق میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. نماز کی حالت میں دشمنان اسلام آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر رکھ دینا, آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر ڈال دینا, یہ جسمانی تکلیف نہیں تو اور کیا ہے. طائف کا سفر کرتے ہیں تاکہ انہیں زیور اسلام سے آراستہ کریں, انہیں ہدایت مل جائے, کائنات کی سب سے عظیم دولت اسلام سے وہ سرفراز ہو جائے. اس عظیم مقصد کو لے کر جب طائف جاتے ہیں, طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا, تاریخ کے اور سیرت کے اوراق میں وہ ساری باتیں محفوظ ہیں. دوستو, طائف کے سرداروں نے, طائف کے نوجوانوں نے, طائف کے بچوں نے, بلکہ طائف کے اوباشوں نے آپ کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا, آپ کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا. مشرکین مکہ نے آپ کو کبھی شاعر کہا, کبھی جادوگر کہا, کبھی مجنون اور پاگل کہا. ان ساری تکالیف کا آپ نے سامنا کیا, ہدایت کو لے کر, رحمت اور اس دین رحمت کو لے کر آپ نے ان کا مقابلہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. 40 سال میں نبی بنائے گئے, 13 سالہ آپ کی مکی زندگی نبی بنائے جانے کے بعد, اور 10 سالہ آپ کی مدنی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبوت کے بعد 20 پر 3 سالہ زندگی اللہ کے نبی نے بسر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 60 پر 3 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں, اس نبی سے محبت کا بظاہر ہم دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ ہم میں سے بعض ایسے جو اپنی حرکتوں سے, جو اپنی اداؤں سے اس نبی کو تکلیف پہنچانے کی صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں ہم مبتلا ہیں. اس نبی کو تکلیف پہنچانے کی ایک صورت تو یہ کہ آپ کی سنتوں کے ساتھ لاپرواہی, آپ کی سنتوں کے ساتھ لاپرواہی, کہا جائے یہ نبی کا طریقہ ہے. اللہ رحم کرے ان مسلمانوں پر جو سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جو سنتوں کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں,
اور اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہیں اس سنت کو اپنانے میں، اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ. نہیں دوستو، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف زبانی محبت ہے، یہ عملی محبت نہیں ہے. اور عملی محبت تو یہ ہے، اور حقیقی محبت کا تقاضا تو یہ ہے ہر ایک سنت کو ہم اپنائیں اور ہماری زندگی میں اسے اپلائی کریں. یہی ایک مسلمان کی پہچان بتائی گئی. سنتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں فخر، سنت رسول کو اپنانے میں عار اور شرمندگی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اسی پر میری زندگی قائم ہوگی اور اسی پر میری موت آئے گی، یہ فخر کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے. لیکن ویسٹرن کلچر نے ہماری سوچ کو ایسا بدل کے رکھ دیا ہے، مغربی تہذیب نے ہماری سوچ کو، اور ہم اس قدر مغربی تہذیب کے غلام بن چکے ہیں کہ اس کو اپنانے میں ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اور سنت کو اپنانے میں ہم باعث شرم محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہے دوستو. سنتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، سنتوں کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں، لیکن بعض مسلمان جب ان کے سامنے صحیح احادیث پیش کی جائے تو انہیں اپناتے نہیں، قبول کرتے نہیں. پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ ہمارے اپنے مسلک میں کیا جو ہے معاملہ ہے. یہ کھلواڑ نہیں تو کیا ہے سنت کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ایک مسئلہ لے کر جاتے ہیں. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اپنا ایک مسئلہ لے کر جاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ امام صاحب بتائیے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ مسئلہ، اس کا حل اللہ کے نبی نے اس طرح سے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے. اور صاحب کہنے لگے اے امام بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. غضبناک ہو جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے ہیں اس بندے سے، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں چرچ میں ہوں؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں مندر میں ہوں کہ لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر میں فیصلے سناؤں؟ ہم تو مسلمان ہیں دوستو، اور ہمارا شعار یہ ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم اے محمد، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپسی معاملات اور اپنے آپسی مسائل میں آپ کو حکم مان کر، آپ کو قاضی مان کر، آپ کے فیصلے سے جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کامل مومن ہو نہیں سکتے. اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی برضا ہونا چاہیے. اور کتنی خواتین ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کے فیصلے کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، رسول کے فیصلے کو بھی ہم ٹھکرا دیتے ہیں. نہیں چاہیے ہمیں شریعت کا فیصلہ. کہتے ہیں کہ برابر کے حقوق ہمیں ملنا چاہیے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں پراپرٹی میں. اور اس مسئلے کو لے کر کتنے خاندانوں میں جدائی اور نفرت نہیں ہے دوستو. اور یاد رکھیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان لیں ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں. جب ہم آپ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے جب ہم جو ہے مکر جائیں اور نہ اپنائیں تو وہیں سے سارے اختلافات جنم لیتے ہیں، ساری نفرتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے اس میں فیصلہ کیا اور تم کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے. حقیقی مومن تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی برضا ہوتا ہے. کتنے ایسے مراحل آتے ہیں ہماری زندگی میں اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے. بتائیے دوستو کیا ہم قبول کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے اندھی تقلید کی جانب لوٹ پڑتے ہیں. آپ نے ثبوت تو دے دیا کہ آپ کو اپنے آباء و اجداد سے محبت ہے،
لیکن یہ ثبوت آپ نے نہیں دیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کے بچے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. جانتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ ہر چیز ہر محبت پر اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے. بہت سارے موڑ زندگی میں ایسے آتے ہیں من کرتا ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو باقی رکھیں, غلط رسم و رواج پر ہماری زندگی بھی چل پڑے. اس وقت جہالت کی بات تھی, انہیں علم نہیں تھا. اللہ نے آپ کو علم سے مالا مال کیا, آپ جانتے ہیں سنت کیا ہے بدعت کیا ہے, پھر بھی آپ نہ اپنائیں. آپ حشر کے میدان میں ہم سے محاسبہ ہوگا دوستو. اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اپنے آباء و اجداد کی محبت کا حوالہ دیں گے یا اللہ کے رسول کی سے سچی محبت کا ہم جو ہے وہاں پر اظہار فرمائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے بس. تو سنتوں کے ساتھ کھلواڑ اور صحیح احادیث کو پیش کرنے کے باوجود اسے نہ اپنانے کا جذبہ, یہ ایذاء رسول کی جو ہے ایک شکل ہے دوستو. رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کی ایک نمایاں شکل ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی شکل جو آپ کے انتقال کے بعد آج ہمارے اپنے معاشرے میں جو رائج ہے, من گھڑت باتوں کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. ہمارے پاس موبائل ہے, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر اور بہت سارے ایپس ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی غلط خبر آپ کے پاس آتی ہے, ہمیں یہ حکم دیا گیا تحقیق کریں. آپ تحقیق کے بعد آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری کہ اچھی باتوں کو پہنچانا اور بری باتوں سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ بہت سارے میسج تو ہم پڑھتے بھی نہیں, دوسروں کو فارورڈ کر دیتے. اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس میسج کو آپ نے فارورڈ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا میسج ہو کہ جس سے کسی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو, جس سے کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو. آپ نے اسے آگے بڑھا دیا اور سوچا بھی نہیں آپ نے کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی, اور آپ نے اسے بھی فارورڈ کر دیا. اور اس کی وجہ سے خاندانوں کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں, خاندانوں کے درمیان میں جو ہے محبت ختم اور وہاں سے نفرت و عداوت کا سلسلہ شروع. ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے, اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے موقع پر تو کتنے ایسے میسیجز سوشل میڈیا میں وائرل تھے اور گھوم رہے تھے کہ آپ اگر اس جو ہے مصیبت کے موقع پر, وبا کے موقع پر فلاں جو ہے آیت کا اہتمام کریں گے, فلاں دعا کا اہتمام کریں گے تو آپ کی یہ وبا دور ہو جائے گی, آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ, اگر آپ نے اس میسیج کو 10 لوگوں تک فارورڈ کیا تو آپ کی وہ پریشانی حل ہو جائے گی. عقل سے تو اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ارے بندہ سوچ لیتا, آپ کے پاس علماء ہے, جاننے والے احباب موجود ہیں, ان سے آپ پوچھ لیتے کیا یہ صحیح میسج ہے کہ یا غلط میسج. دنیا کے معاملے میں ہم بہت پرکھتے ہیں دوستو, ہر چیز کو ہم کھنگالتے ہیں ہم دنیا کے معاملے میں, کیونکہ دنیا سے ہمیں محبت ہے, معاف کیجئے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت لاپرواہ ہیں. علماء موجود ہمارے پاس, جاننے والے احباب موجود, پھر بھی گوارا نہیں ہم ان کے پاس جا کر تھوڑا وقت نکالیں اور دین کی باتیں معلوم کر کے صحیح میسج لوگوں تک پہنچائیں. نہیں ہوتا ہے جذبہ ہمارے پاس. جبکہ جب دنیا کی بات آتی ہے, معاف کیجئے گا کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں, لیکن حقیقت حال یہی ہے دوستو, دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے کتنے لوگوں سے ہم دریافت نہیں کرتے. ہمیں کوئی الیکٹرانک چیز خریدنی ہے 10 لوگوں سے ہم دریافت کرتے, اطمینان ہونے کے بعد ہم خریدتے ہیں. ہر کوئی اسے محسوس کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی دنیا آباد رہے, صحیح سلامت رہے. دین کا معاملہ ہے, بگڑنے میں کوئی حرج نہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں. آپ کو پتا نہیں کہ اس سے ہماری اخروی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے. حقیقی زندگی دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. آپ اس طرح کے میسیجز کو شیئر کر کے آخر کیا معاملہ جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں؟
تو اسی لیے دوستو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آپ جانتے نہیں وہ صحیح ہے غلط میسج ہے, آپ پوچھ لیجیے علماء سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی معاملہ جانتے نہیں تو تم جاننے والے احباب سے پوچھ لو, وہ تمہیں بتائیں گے میسج صحیح ہے کہ یا غلط. صحیح علماء سے رجوع کرنا چاہیے, علماء سو سے نہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر دین کی تعلیمات کو بدل دیتے ہیں. ایسے علماء سے نہیں بلکہ علماء حق سے آپ پوچھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکے. اور سب سے بڑی وعید تو یہ ہے دوستو, سوشل میڈیا میں ہم جو میسج فارورڈ کر دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ وہ من گھڑت حدیث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متواتر حدیث ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی بڑی وعید, جہنم کی وعید سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹ مت باندھو اللہ کے نبی پر, یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی شکل ہے. صحیح میسج کو فارورڈ کیجئے, سنت رسول کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے, اور صحیح میسج جب آ جائے اسے قبول کرے. یہی اللہ کے نبی سے سچی محبت کی علامت. اور اسی طرح دوستو, دین میں اپنی جانب سے کوئی بات ایجاد مت کریں آپ دین کے نام پر, ثواب کے نام پر. میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے, میری مراد بدعت. بدعت یاد رکھیں, جس انسان کی زندگی میں بدعت ہوگی وہ بندہ سنت سے دور اور بدعت سے اس کا لگاؤ ہوگا. جو سنت کا متبع ہوتا ہے, جو سنت کا پیروکار ہوتا ہے, اس کی زندگی میں آپ کو بدعات و خرافات نظر نہیں آئیں گے. اپنے دل میں سنت کا حقیقی مقام ہم پیدا کریں, اس نبی کی ہم تعظیم کریں, اس نبی کا ہم احترام کریں, اس نبی کی ہم عزت کریں. اور اس نبی سے کا احترام, اس نبی کی تعظیم اور اس نبی کی عزت کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنی امت کو جس دین پر چھوڑا, جس واضح دلیل پر چھوڑا, اسی دلیل پر ہم اپنی زندگی کو قائم رکھیں. بدعات و خرافات سے ہم دور زندگی بسر کریں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اگر کوئی بندہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے عمل سے فالعیاذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا. من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا ما اکمل الدین. جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اسے وہ بہتر اور اچھا سمجھے, جبکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں, تو وہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا. اب یہ بندہ آ گیا ہے دین کو مکمل کرنے کے لیے. یاد رکھیں دوستو, ایک ضابطہ یاد رکھیں, اگر ہمیں اس نبی سے سچی محبت ہوگی ہر چیز کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہی کیا صحابہ نے. صحابہ کی زندگی میں آخر وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ شراب نوشی میں مبتلا, اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر شراب کا عادی ہو جائے, اللہ ہم سب کی اس بری بلا سے ہماری حفاظت فرمائے, اگر انسان عادی ہو جاتا ہے مرتے دم تک اسے چھوڑ نہیں سکتا. لیکن صحابہ چھوڑ دیے. ہمارے گھروں میں جیسے مٹکوں میں پانی ہوتا ہے اسی طرح ان کے گھروں میں مٹکوں میں شراب ہوا کرتی تھی. سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا اور اس نبی سے سچی محبت تھی. کتنی مرتبہ ہم سے کہا جاتا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, پھر بھی ہم قبول نہیں کرتے. ایک کانوں سے یہ بات گزرتی ہے اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے. کئی مرتبہ ہمارے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں ٹکراتی ہیں, پھر بھی ہم قبول نہیں کرتے. اصل معاملہ دل سے ہے دوستو. اس کا تعلق اپنے دل میں اس نبی سے, اس نبی کے لیے ایک عظیم مقام پیدا کیجیے. ہر چیز کو قربان کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. غلط رسم و رواج, بدعات و خرافات, غلط عقائد, ہر
ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر، اس نبی کی خاطر ہر چیز کی قربانی آپ کے لیے گوارا رہے گی۔ اور جانتے ہیں دوستو، ایک طرف ہمارے اپنے خاندان کا رسم و رواج ہمیں مجبور کرتا ہے، تو دوسری طرف ہماری اپنی نفسانی خواہشات، تو تیسری طرف معاشرے کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ اگر میں نے فلاں رواج پر عمل نہ کیا تو لوگ میرے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ لوگ آپ کے سلسلے میں کیا کہیں گے، اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص دین کو بگاڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ چند لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے حشر کے میدان میں، حوض رسول کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض رسول کا جو پانی ہے وہ پلا رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو وہ پانی نصیب فرمائے۔ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ چند لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے انہیں روک لیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم منی، ارے چھوڑ دو، وہ تو میری امتی ہیں اور مجھ میں سے ہیں۔ کہیں گے فرشتے ما تدری لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کتنی نئی چیزیں ایجاد کی، بدعتیں انہوں نے ایجاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو ہلاکت ہو اس بندے کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں دوستو، یہ غلط رسم و رواج ہمیں حشر کے میدان میں کام نہیں آئیں گے، یہ ماں باپ اور آبا اجداد کی اندھی محبت اور اندھی تقلید کام نہیں آئے گی حشر کے میدان میں۔ حشر کے میدان میں کام آنے والی چیز اللہ کے رسول سے سچی محبت ہی کام آئے گی۔ کتنی بار، اور آپ جانتے ہیں حقیقت کہ میلاد النبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا بھر میں لوگ جو جشن مناتے ہیں، میلاد النبی کے نام پر ایک بار ذہن میں رکھیں آپ، اگر اس جشن کا تعلق، میلاد النبی کا تعلق شریعت سے ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی امت کو بتاتے، اگر اس جشن کا تعلق محبت رسول سے ہوتا تو صحابہ ہم سے پہلے آگے بڑھتے، اور ان کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر آپ کو دلیل نظر نہیں آئے گی ایک صحابی نے بھی اس رسول کے حوالے سے کوئی جشن میلاد کا انعقاد کیا ہو، اس دن کوئی خصوصی پروگرام کیا ہو، نہیں ہے دوستو۔ یہ عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر یہ جھوٹی محبت لوٹ آئیں صحیح اور خالص دین کی طرف، لوٹ آئیں سنت رسول کی طرف، لوٹ آئیں اس رسول سے سچی محبت کرنے کی جانب، ایسی محبت جیسے صحابہ نے فرمائی، اور ایسی اطاعت جیسے صحابہ اکرام نے فرمائی۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہم راضی ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ سنا، یہ وعید سنائی ہے اللہ نے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے رب العالمین نے رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر اس رسول کا مقام پیدا کریں، اور غلو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ غلو کرتے ہیں، غلو سے کام نہیں لینا۔ اللہ کے رسول ایک انسان ہے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، بعض لوگ اللہ کے نبی کے مقام کو اس مقام سے اوپر پہنچا دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے سلسلے میں غلو سے کام مت لینا، جیسا کہ نصارہ کرسچن
مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غلو کا معاملہ کیا. کبھی انہوں نے اللہ کہا, کبھی انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا, کبھی انہوں نے روح القدس کہا, کبھی ثالث الثلاثہ کہا, تین میں سے تیسرا انہوں نے کہا. نہیں, اسی لیے کہا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو کیا مت بناؤ, سجدہ گاہ نہ بناؤ, عبادت گاہ میری قبر کو نہ بنانا. تم سے پہلے والے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ اکبر, کتنی پیاری تعلیم ہے اور کتنی پیاری شریعت ہے دوستو ہماری. ہر چیز شریعت کھول کھول کے بیان کرتی ہے. رسول کا احترام ہمارے دل میں, لیکن ہم خدا کے درجے پہ رسول کو نہیں پہنچانا, خدا کے درجے پر رسول کو نہیں پہنچانا چاہیے. دنیا کے سب سے بہتر انسان, کائنات کی سب سے بہترین شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اور اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اللہ سے مانگے دوستو, اللہ سے مانگے, اے پروردگار اس نبی کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما, اس نبی سے سچی محبت کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما, اور جب بھی اس نبی کا نام آئے اس نبی پر درود بھیجنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما. اس امت کے فقیر ہیں وہ لوگ, اس امت کے کنجوس ہیں وہ لوگ جو آپ کا نام ذکر لیا جائے اور آپ پر جو ہے درود نہ بھیجیں. تو خلاصہ کلام یہی ہے دوستو کہ خالص دین کی طرف ہم لوٹ آئیں اور اس نبی سے ہم سچی محبت کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اس نبی کا احترام کرنے, اس نبی کی عزت کرنے, اس نبی کی زندگی کو پڑھنے اور اس نبی کی سنتوں کو اپنانے اور اس نبی سے سچی محبت کرنے اور بار بار اور خصوصاً جمعہ کے دن اس نبی پر درود بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.